بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اللہ پاک کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اتنی رہنمائی والی کتاب عطا فرمائی، اور ہم اردو زبان میں تشریح پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں، اور اللہ کے کرم سے ہم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جہاں تک پڑھ چکے ہیں کہ اور ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیاوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ آمین۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک پیارے مالک۔ اور پیارے ساتھیو، اب آگے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بہت شکریہ پیارے مالک۔ اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ اور پیارے ساتھیو، آگے شروع کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ بدلہ لینے والے ہیں، ہم مجرم سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ شکریہ پیارے مالک۔ تو آپ ان کی ملاقات کی نسبت شک میں نہ رہیں، وہ ملاقات آپ سے عنقریب شب معراج ہونے والی ہے۔ شکر مالک۔ اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ شکر مالک۔ اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے۔ شکر مالک۔ جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے۔ شکریہ مالک۔ اور ان پہ درود و سلام۔ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ شکر مالک۔ ان پہ درود و سلام۔ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ اللہ میں سے نصیحت عطا فرمائے۔ جن کی رہائش گاؤں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں؟ شکریہ مالک۔ پھر ہم اس کے کھیت نکالتے ہیں۔ شکریہ مالک۔ جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ شکر مالک۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اے مالک، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں مالک۔ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیں فیصلے کا دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود و سلام۔ یا اللہ پاک، جو بھی اس کلام پاک کو سنے وہ اپنے فائدے کے لیے ایمان لے آئے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس میں نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے اور نہ نصیحت کرنے والے اور ڈرانے والے کا کوئی نقصان ہے کہ وہ اگر وہ عمل نہیں کرتے تو۔ نبی پاک کا کام تھا پیغام پہنچانا اور انہیں ڈرانا اور نصیحت کرنا، تو انہوں نے اپنا کام پورا فرمایا۔ اور اللہ کا کام تھا کہ بندوں کو ہدایت کی راہ دکھانا، تو وہ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ کہ اللہ کہتا کہ میں جب تک کسی کی طرف کتاب اور رسول نہ بھیجوں اس سے پہلے میں کسی کو جو ہے سزا نہیں اس کے جرم کی دیتا، اس کو عذاب نہیں دیتا۔ اور جب میرے رسولوں کی کوئی بات نہ مانے، میری کتاب سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور باز نہ آئے، تو پھر میں اسے ادھر بھی جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہوں، اور آخرت کا عذاب بھی ہمیشہ کا میں اس کو دیتا ہوں۔ تو پیارے ساتھیوں،
میں بڑے رحم دلی کے ساتھ آپ سب کے لیے یہ اللہ کی کتاب آپ اللہ کے تمام بندوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، تاکہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، اور میرے پیارے نبی کے امتی جو ہیں وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں، اور میرے پیارے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں علیہ الصلوۃ والسلام السلام اور ان کی اولاد جو ہے دوزخ میں جانے سے بچ جائے، کیونکہ سبھی بندے اللہ کے ہیں اور سبھی بندے انہی دونوں کی اولاد ہیں، اور سبھی بندے جو ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی جو آخری نبی ہیں، ان کی امت ہیں سارے، اور جو ہے اب یہ نبی پاک بھی آخری تھے اور یہ کتاب بھی آخری ہے، اور اللہ نے کہا میں نے جو کچھ آپ کو دینا تھا وہ دے چکا ہوں، اسی سے ہدایت حاصل کرو۔ اور پیارے ساتھیو، یہ شکر ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ابھی تک موجود ہے۔ پیغمبر تو اپنی ڈیوٹیاں دے کر پردہ فرما چکے ہیں، لیکن کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اسے ہمیشہ اپنے بار بار پڑھتے رہیں، تاکہ ہمیں کوئی چیز نہ بھولیں اور ہم عمل کرتے رہیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو لوگ جن تک پیغام پہنچا ہے ان تک پیغام کو پہنچا دیں، جن تک ابھی تک نہیں پہنچا، اور جو بت پرستی کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بندگی کے لائق میں ہوں جس نے بندے کو بنایا ہے، اور جس کو میں نے سب کچھ آنکھیں پورا جسم سب کچھ عطا کیا اور رزق عطا کیا، اور میں نے دونوں جہان بنائے اور دونوں جہان کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر میرے مقابلے میں کسی کو خدا مانو گے تو میں تم لوگوں کو ادھر بھی سزا دوں گا، اور میں تمہیں جہنم کی ہمیشہ کے لیے قید اور سزا دوں گا، اور جس سے تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گے، اور نہ ہی تمہیں پھر موت آئے گی، کیونکہ اس کے بعد میں موت دے دوں گا۔ میں نے پہلے تم لوگوں کو پیدا کیا، پرورش کی، بچپن سے جوانی تک کی، جوانی سے بڑھاپا دیا اور موت دی، اور پھر میں تم لوگوں کو زندہ کروں گا، اصحاب لوں گا، اور جو اچھے لوگ ہیں انہیں جنت عطا کروں گا ہمیشہ کے لیے، اور جو برے لوگ ہیں انہیں میں جہنم عطا کروں گا ہمیشہ کے لیے۔ اور بعض آ جائیں جو لوگ جو ہے نا کسی غلط چیز کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ ان بے جان چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں جو وہ خود ان کی محتاج ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہیں، وہ آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گی؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے نگاہیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا کہ آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، آپ پچھلوں کی نقل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پچھلے جو ہیں وہ ان پڑھ تھے، انہیں اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، تو کیا آپ ان کا ہی اس جاہلیت کا پیچھا کرتے رہیں گے؟ علم کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر عورت اور مرد پر جو ہے علم فرض کیا ہے، اور ہمیں اس فرض کو پورا کرنا چاہیے۔ اور کافی دور تک عورتوں کو جو ہے نا وہ دبا کے رکھا گیا، اور ان کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی تاکہ وہ اپنے حقوق نہ پہچان جائیں۔ ایک عورت علم حاصل کرتی ہے تو وہ پورے کنبے کو جو ہے درس دیتی ہے، اور معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ ایک مرد علم کا حاصل کرتا ہے تو وہ صرف ایک اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس کو روزگار کمانا ہوتا ہے، اس کو گھر نہیں چلانا ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، وہ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا، اور جو ہے عورت جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور جیسی ماں پڑھی لکھی اور نیک ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو ایسا ہی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو لوگوں نے عورت کو پہلے جاہل رکھا، یہ ان کا اپنا نقصان تھا کہ اگر عورت کو دبا کر رکھنا چاہتے تھے تو ان کے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی جاہل رہ گئے، اور جاہلیت نے جو ہے نا پھر سبھی کو نقصان، جاہلیت جو ہے وہ پھر ظلم کرتی ہے اور برائیاں کرتی ہے، اور جو ہے علم جو ہے نور ہے، وہ نیکی پھیلاتا ہے اور ظلم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جو ہے علم جو ہے وہ سب پر فرض ہے، اور آج عورتیں ماشاءاللہ جو مردوں سے زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں، ہر جاب کر رہی ہیں، آج عورتیں خود درس دے رہی ہیں جنہیں جاہل رکھا گیا تھا،
اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہمیں اس قابل کیا، شکر ہے مالک کا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کچھ مولوی لوگ جو ہیں، جو انہوں نے کچھ نئی نئی رائے نکال لی ہیں، کچھ اللہ کا دین چھپا لیتے ہیں اور کچھ اس میں سے اپنی بات بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور فرقے بنا لیے ہیں نا، انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور انہوں نے انسانوں کو جو منتشر کر دیا ہے، جبکہ انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اسلام ہے۔ تو جو ہے پھر مجھے خیال آیا کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ایسے ایسے جو غلط افواہیں پھیلانے والے مولوی جو دنیا کے سے پیسہ کمانے والے ہیں، ان کے بھروسے پر بیٹھے رہے اور اپنے معاشرے کو تباہ کر بیٹھے۔ اور میرے پاس ٹائم ہے اور میں کیوں نہ جو ہے پورا پورا قرآن پاک جو ایک ایک لفظ جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا اور ہمارے نبی نے اپنے امت کو عطا کیا، اسی طرح میں کیوں نہ پورا پورا اپنے اللہ کے بندوں اور اپنے نبی کی امت تک پہنچا دوں۔ اور انشاءاللہ اللہ میں کوشش کر رہی ہوں اور اللہ مجھے کامیاب کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم جو ہیں اللہ کے کرم سے 21 پارے پر پہنچ چکے ہیں اور قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، اور الحمدللہ ان قریب ہیں ہم 2 حصے قرآن کریم پڑھ چکے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ مکمل کر رہیں گے۔ اور یہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے، اسے الماریوں میں رکھنے کی یہ چیز نہیں ہے کہ اسے اچھا سا جو ہے کور پہنا کے تو رکھ دیا، گھر میں کوئی فوتگی ہوئی تو پڑھ لیا، بیٹی کی رخصتی ہوئی تو اس کے سر پہ اٹھا مار کے رکھ دیا۔ بیٹیوں کو اس کی تعلیم دو تاکہ وہ اپنے گھروں میں شاد اور آباد رہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، اپنے شوہر کا احترام کر سکیں اور اپنے معاشرے کو درست کر سکیں۔ ان کو اس وقت قرآن کے سائے میں سے نکالنے سے ان کا گھر نہیں سنورے گا اور ان کی مقدر نہیں سنوریں گے، ان کو قرآن کی تعلیم سے ان کے مقدر سنوریں گے۔ جب وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو جانتی ہوگی اور اچھی طرح سے نبھائے گی تو اس کو سکھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور گھر آباد رہیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں۔ اور اس بات پہ آپ عمل کریں، آپ سب، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے سب بندوں کے لیے، کسی مسلمان کے اکیلے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پر اللہ کے تمام بندوں کا حق ہے۔ جس طرح اللہ کے حوالات سارے استعمال کر رہے ہو، پانی اللہ کا استعمال کر رہے ہو، باقی نعمتیں کر رہے ہو نا، اسی طرح اللہ کی کتاب بھی استعمال کرو تاکہ تمہیں عقل اور ہوش آئے اور تمہاری زندگی بھی سدھرے اور آخرت بھی سنورے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس یقین ہے آپ عمل کریں گے۔